بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از محمد حسین بابر اور آج میں ایک بہت ہی خاص ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں. میرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کیا. دیکھیں, اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہودی تمہارے کھلے دشمن ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں ہی یہودیوں کو جو ہے وہ عرب سے نکالا تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ اس کی وجوہات اور بھی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان ایک واحد اسلامک کنٹری ہے جو ایٹم بم رکھتا ہے. دنیا کی کوئی بھی اسلامک ملک نہیں پایا جاتا جس کے پاس ایٹم بم ہو. واحد پاکستان پایا جاتا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہو. تو مطلب کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے اسلامک پاورفل کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی بھی مسلمان کنٹری پہ جب بھی کوئی ظلم آیا ہے, جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے, اس کی پہلی نظر جو ہے وہ پاکستان پہ اور پاکستان کی آرمی پہ ہی گئی ہے. اور ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک رہنما ہے دنیا کے ساری اسلامک کنٹریز کا. بھلے پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہے, بڑے پاکستان جو ہے خود مہنگائیوں میں ڈوبا ہوا ہے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, بہت برا حال ہے, لیکن پاکستان دنیا کے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کی نظر پاکستان پہ ہوتی ہے. اور پاکستان ہی وہ واحد کنٹری ہے جو اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے. یہ بالکل ایک 100% سچ بات ہے کہ پاکستان ہی اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے. وہ قلعہ اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر آج بھی غیرت ایمانی جو ہے وہ زندہ ہے. وہ غیرت ایمانی اس طرح زندہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے پہلے پاکستانیوں نے دھرنے دیے, پاکستانی روڈوں پہ نکلیں. اور دیکھا گیا جب بھی پاکستان میں گستاخی کی ہے کسی نے بھی تو پاکستانیوں نے انہیں واصل جہنم پہنچایا ہے. تو دنیا میں اور جو ہالینڈ میں جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ خاکے بنائے گئے تھے, گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے, تو پاکستان نے اس پہ بہت بڑا ایکشن لیا. پاکستانی عوام روڈوں پہ نکلی, سڑکوں پہ نکلی اور بہت سے پروٹیسٹ کیے. دنیا میں اور بھی کنٹریز نکلے, لیکن جس طرح جو انداز پاکستان کا ہے نا وہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل نے تو اور دنیا کے سارے مسلمان کنٹریز کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے, لیکن بچ گیا پاکستان. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کسی طریقے سے اپنا لے, اور وہ آج سے نہیں ایک عرصے سے پاکستان کو اپنانے کے لیے کوشش کرتا رہے. اور اس نے بہت سے اربے آزمائے بھی ہیں کہ وہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں. 1965 کی جنگ آپ دیکھ لیں اور 1971 کی جنگ آپ دیکھ لیں, اسرائیل نے بہت مدد کی انڈیا کی, اور بھی بہت سے خفیہ طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس نے سازشیں کی ہیں. اب جب وہ اپنے بہت سے حربوں میں ناکام رہا ہے تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانیوں کو وہ دین سے دور کرے. یہ ٹک ٹاک ہے جو پاکستان میں اتنا زیادہ چلایا جاتا ہے, جو پاکستان کے لڑکیوں سب سے زیادہ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں یہ یوز کرتی ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے جو اتنی چلائی جاتی ہے؟ یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے. یہودیوں نے جب اس کو بنایا تھا نا اس سے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی ماں بہنوں کو جو ہے وہ نچائیں گے, اور بدقسمتی سے جو ہے وہ اپنے جو مقصد میں جو ہے کامیاب بھی ہو چکے ہیں. اور آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں, جو لڑکی آپ کو انسٹاگرام پہ نظر نہیں آئے گی, جو لڑکی آپ کو فیس بک پہ نظر نہیں آئے گی, وہی لڑکی آپ کو ٹک ٹاک پہ خواہ مخواہ لازمی وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے نظر آئے گی. ان بیچاریوں کو پتہ نہیں کیا ہو گئے, ان پہ ایک تو اتنے اچھے سے فلٹر آ گئے ہیں اس پہ ٹک ٹاک میں, بس وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ اچھے آ رہے ہیں, بس پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جگہ نہیں دیکھتی کہ ہم کہاں بنا رہے ہیں, مال میں, پارکوں میں, جہاں بھی کھلی جگہ ان کو ملتی ہے بس وہ جا کے جو ہے ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں.
تو میری ریکویسٹ ہے ہر اپنی پاکستانی بہن سے اور ہر مسلمان بہن سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس لعنت سے جو ہے وہ بچیں اور اپنے جو ہے بہن بھائیوں کو اور ہر ایک کو ان چیزوں سے بچائیں۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہا کہ جس طرح اسرائیل جو ہے وہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ اسلامک کنٹریز کا جو ہے ایک رہنما مانا جاتا ہے، اور ساری کنٹریز جو ہے وہ جب بھی کوئی مشکلات آتی ہے اسلامک کنٹریز میں وہ پاکستان کو ہی یاد کرتے ہیں، اور اسرائیل نے جو ہے وہ اللیگلی فلسطین کی جو ہے وہ لینڈ کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے، اور اسلامک کنٹری جو فلسطین جو ایک اسلامک کنٹری ہے اس کی اللیگلی جگہ جو ہے وہ آکوپائڈ کی ہوئی ہے، اور حد سے زیادہ ظلم وہ وہاں پہ مسلمانوں پہ کرتا ہے۔ اور اگر اس قسم کے انوائرمنٹ کو لے کے پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اپنے ہی اسلامک کنٹری کے خلاف جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ وجوہات ہے جو پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جب پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور پاکستان ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ کامیاب رہے اور کبھی بھی اسرائیل جیسے ناپاک کنٹری کو تسلیم نہ کرے، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔